آج ہمارا عنوان ہے نواقض وضو۔ نواقض وضو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ امور، وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ تو جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں اس پر بالتفصیل آپ کے سامنے باتیں میں پیش کروں گا۔ ہو سکتا ہے بہت سی باتوں کا آپ کو علم ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض باتوں کا علم نہ ہو۔ اگر علم ہے تو پختہ ہو جائے گا، اور اگر علم نہیں ہے تو اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے گا کہ یہ جو عنوان ہے اس کا سیکھنا ہر مرد اور عورت بالغ پر جو شریعت کا مکلف ہے، یہ فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی چلے، ہماری مرضی ہم سیکھے نہ سیکھے، ایسا نہیں چلے گا۔ سیکھنا تو پڑے گا، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی مدرس کے پاس، کسی درسگاہ میں، بہرحال سیکھنا ہے۔ قادری مسجد میں سیکھیں یا کسی اور جگہ پر آپ سیکھیں۔ اب اسکرین کو ملاحظہ کریں۔ نواقض وضو کا مطلب میں نے خود لکھا ہوا ہے، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں آپ، میں نے اولاً ایک عربی عبارت لکھی ہے۔ عربی عبارت اس انداز میں پڑھیں گے: ما خرج من السبیلین۔ یہ عربی الفاظ ہیں۔ اب اگر میں ویسے کہتا تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا نہیں ہے، لیکن اسکرین پر وہ عبارت لکھی ہوئی ہے، ما خرج من السبیلین۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ما خرج من السبیلین کے تحت ٹوٹل 8 چیزیں آتی ہیں جن کے ذریعے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ما خرج من السبیلین کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس انسانی پتلے کو دیکھیں اور ڈھانچے کو دیکھیں تو ہمارے اندر کچھ سوراخ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سوراخ منہ ہے، منہ ایک سوراخ ہے۔ اسی طریقے سے ناک بھی ایک سوراخ ہے، جہاں سے ہماری پیشاب نکلتی ہے، جس کو آپ یورین کہتے ہیں، یہ بھی ایک سوراخ ہے۔ جہاں سے پوٹی نکلتی ہے، پاخانہ، یہ بھی ایک سوراخ ہے۔ سبیلین کہتے ہیں 2 سوراخوں کو، 2 راستے، اور اس سے مراد ہے ہماری اگلی شرمگاہ اور ہماری پچھلی شرمگاہ۔ ان دونوں شرمگاہوں سے کوئی بھی چیز نکلے گی وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھے گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ما خرج من السبیلین، کہ جو نکلا دونوں مقام سے، اگلی شرمگاہ اور پچھلی شرمگاہ۔ اگلی شرمگاہ پیشاب اور پچھلی شرمگاہ پاخانہ، یہ 2 شرمگاہیں۔ اچھا، اب ان 2 شرمگاہوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں، اب اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں، اور ان اشیاء سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو نہیں رہے گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ وہ ٹوٹل 8 چیزیں ہیں۔ اب پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی ہے پیشاب۔ ظاہر بات ہے اگر کسی شخص نے پیشاب کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد پیشاب کر دی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ بھی بڑی مشہور ہے، وہ ہے پاخانہ، پوٹی، یعنی پچھلے مقام سے جو گندگی نکلتی ہے۔ تو اگلے مقام سے گندگی نکلے یا پچھلے مقام سے گندگی نکلے، یہ دونوں کے دونوں وضو کو توڑ دیتی ہے۔
یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، سب کو پتا ہے، عام ہے، بچے بچے کو پتا ہے۔ اب آئیں تیسرا نمبر، دیکھیں نمبر بھی میں نے چڑھائے ہوئے اسکرین پر اگر آپ ملاحظہ کریں۔ تیسرا نمبر جو وضو کو توڑتا ہے وہ پیچھے کے مقام سے ہوا کا خارج ہو جانا۔ اب ہوا جب خارج ہوتی ہے تو بعض مرتبہ ہوا خارج ہوئی، اس کے اندر آواز نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ ہوا جب خارج ہوتی ہے تو اس کے اندر آواز آتی ہے۔ آواز جو آتی ہے اس کو ہم اردو میں پادنا کہتے ہیں۔ میں یہاں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو بخاری شریف کے اندر ہے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اذان دی جاتی ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، یعنی جیسے اذان اسٹارٹ ہوئی اب وہ بھاگنے لگتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، چیک کرتا ہے آواز آ رہی نہیں آ رہی، آواز آ رہی پھر اور آگے بھاگتا ہے، اب بھی اگر آواز آ رہی ہے تو اور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان ایسی جگہ پر بھاگ کے پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اذان کی آواز نہ آ رہی ہو۔ یہ نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اس بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا جب یہ بھاگتا ہے تو کیسے بھاگتا ہے؟ فرمایا ایسے بھاگتا ہے لہو دراتن، کہ جب وہ بھاگتا ہے تو اس کی پاد نکل آتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، درات کہتے پاد کو۔ اب یہ تذکرہ چلا تو میں نے حدیث مبارکہ آپ کو سنا دی۔ پیچھے کے مقام سے ہوا خارج ہو وہ ناقض وضو ہے، اور یہ فطری عمل ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ کوئی کہے کہ نہیں میں اس سے منزہ ہوں، یہ تھوڑی ہے۔ جوان ہو، عمر رسید ہو، سب کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کبھی ایسے سین ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑی ہنسی آ جاتی ہے، ہم مسکرانے لگتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کسی پر ہم مسکرا رہے ہیں وہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے تو پھر وہ بھی مسکرائے گا ہم پر، یہ تو ہونا ہے۔ تو نہ ہم کسی پر مسکرائے اس عمل پر، نہ کوئی ہم پر مسکرائے، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شرمگاہ سے کیڑا نکلتا ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے اور پیٹ کے اندر کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کو جب آپ علاج کرواتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کرواؤ۔ جب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو معدے کے اندر جو ہے نا کیڑے نکلتے ہیں۔ اب وہ کیڑے کبھی کبھار، ہوتا بہت کم ہے ایسا، کبھی کبھار بہت کم ہے، یہ ایسا ہوتا ہے کہ کیڑا جو ہے نا وہ شرمگاہ سے نکل آتا ہے۔ اگر شرمگاہ سے کیڑا نکلا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اسے بھی کیا کہیں گے، ما خرج من السبیلین، کہ اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے نکلا ہے، اور جو اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے جو بھی نکلے گا وہ وضو کو توڑ دے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے پتھری، یعنی پتھر نما۔ جیسے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ چیز اندر میں جمع ہوتی ہے، جمع ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں یار اسے پتھری ہو گئی، اندر میں ہوتا ہے۔ تو پتھری بھی کبھی نکلتی ہے، کبھی پچھلے مقام سے نکلتی ہے اور کبھی اگلے مقام سے، چونکہ یہ پچھلا اور اگلا مقام بڑا نازک ہوتا ہے تو درد ہوتا ہے، جس پر گزری اسے پتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ چیزیں ہو گئی ابھی تک پانچ چیزیں مکمل ہو گئی۔ اب آ جائیں چھٹی چیز۔ چھٹی میں لفظ آپ دیکھیں، اسکرین پر ملاحظہ کریں، ودی لکھا ہوا ہے، ودی، اس کے الفابیٹ بھی نوٹ کر لیں، واو، دال اور یا، یہ اس کا الفابیٹ ہے، حروف تہجی۔ ودی اگر نکلے نا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا ودی ہے کیا چیز؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا، لیکن جو فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں
ان کے لیے یہ لفظ نیا نہیں ہے، یہ تو عام سا لفظ ہے جو فقہ کی تقریباً کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. اب کوئی بھی کتاب کا مطالعہ کرے، قانون شریعت فقہ کی کتاب ہے، بہار شریعت فقہ کی کتاب ہے، فتاوی رضویہ فقہ کی کتاب ہے. تمام کتابیں، آپ اردو کی کوئی بھی کتابیں پڑھ لیں، اپنوں کی غیروں کی، وہاں لفظ ودی لکھا ہوتا ہے. ودی کیا چیز ہے؟ ودی جب انسان پیشاب کرتا ہے، یورین کرتا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پیشاب کے ساتھ گاری رطوبت کبھی کبھی نکلتی ہے، یہ ہوتا ہے. اب آپ نے نوٹ کیا نہ کیا، یہ آپ کا معاملہ ہے. اور جو محسوس کرتے ہیں چیزوں کو وہ نوٹ کرتے ہیں، اور بعض لوگ توجہ نہیں دیتے. تو پیشاب جب نکلتا ہے تو پیشاب کے ساتھ گارا پن نکلتا ہے، ایک رطوبت گاڑی ہوتی ہے. اس کو کہا جائے گا ایک طریقے سے موٹا پیشاب ہے. اس کو کہا جاتا ہے ودی. ودی ظاہر بات ہے جیسے پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے، ودی سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اب اس کے بعد دیکھیں 7واں نمبر، 6 چیزیں ہو گئی. ما خرج من السبیلین، اگلے پیچھے مقام سے نکلنے والی اشیاء میں گنوا رہا ہوں. اب آ جائے مذی. مذی کا لفظ بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. آپ کہیں کہ نہیں میری مرضی، اگر مسلمان ہے تو پھر مرضی نہیں چلے گی، اس لیے کہ یہ تو اسلام کے احکام ہیں، اور ان چیزوں کا سیکھنا یہ فرض ہے. آپ نفل پڑھتے ہیں نا، نفل پر وہ اجر نہیں ملے گا جو اجر آپ کو ان کے سیکھنے پر اللہ دے گا. یہ میں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جب تک یہ باتیں معلوم نہیں ہوگی ہماری نمازیں کیسے درست ہوگی؟ ان کا تعلق ہماری نماز سے ہے. تو مذی کیا چیز ہے؟ باتیں تھوڑی شرم و حیا کی ہیں، لیکن میں اسے کلیئر کروں گا تاکہ ہم سیکھیں اور سمجھیں. اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، پھر یہ ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو جائے گی. مذی جو ہے نا، مذی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے یا جوان لڑکا ہے یا مرد ہے، بھلے نا 40 سال کا ہو 50 سال کا ہو، کبھی کسی لڑکی کا تذکرہ چلے یا کسی خاتون کا کوئی تذکرہ ہونے لگے اور دل کے اندر تھوڑی تحریک آئے، ایک چاہت، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو اگلا مقام ہے ہمارا پیشاب والا، اس سے چکناٹ نکل آتی ہے، یہ رطوبت نکلتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ جو رطوبت نکلی کہ جب تھوڑا تصور آیا، تھوڑا خیال آیا، تو اس کے بعد پیشاب کے مقام سے جو چکناٹ نکلتی ہے، رطوبت، اس رطوبت کو مذی کہا جاتا ہے. اور یہ نیچرل ہے، یہ فطری عمل ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کہا جائے گا مرد کی مردانگی کہاں رہ گئی؟ یہ تو مرد کی علامت ہے بھائی، اس کی مردانگی ہے. اور یہ سب چیزیں ظاہر بات ہے ایک سلسلہ چلتا ہے نا تناسل کا، نسل کا، یہ ہے مرد میں. کوئی کہے کہ نہیں میں اس سے پاک ہوں، مجھے مذی آتی نہیں ہے، تو یہ بات چوکرا لگا دے، ایسا نہیں ہے. مذی آتی ہے. کبھی بھی کوئی عورت کا تذکرہ ہو، کوئی ایسا ایک غلط سے سین ذہن میں آ جائے، تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گا شرم گاہ پر چکناٹ نظر آئے گی. اور جب یہ نکلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، جب نکل جائے تو پھر گیلا پن آ جائے گا پیشاب کے مقام پر بھی، اور کپڑا بھی تھوڑا گیلا ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا. یہ مذی کہلاتی ہے. مذی کے بارے میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہ رہا ہوں، سنیے گا. حضرت علی شیر خدا کون ہے؟ مولا کائنات، نبی کے داماد ہیں. یہ بخاری کے اندر موجود ہے یہ روایت، میں آپ کو بخاری سے پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا
مجھے مزی بہت آتی تھی. یہ حضرت علی فرماتے. میں اس کے عربی الفاظ سنا دیتا ہوں. کنت مذاءً، یہ عربی لفظ ہے. حضرت علی خود کہہ رہے ہیں، اور یہ بخاری کے اندر ہے، کہ میں ایسا شخص تھا جو بہت زیادہ مجھے مزی آتی تھی، لیکن مجھے شرم آتی تھی کہ میں بارگاہ رسالت میں سوال کروں. مجھے شرم آ رہی. شرم کی وجہ کیا تھی؟ حضرت علی فرماتے شرم کی وجہ یہ تھی کہ نبی کی بیٹی میرے نکاح میں تھی. تو نبی ظاہری بات ہے آپ کی وائف کے والد گرامی ہے نا، ابا حضور ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت علی جو ہے نا شرمانے لگے. نبی سے سوال کرو مزی کے متعلق، اور میں اس کا اقرار کروں کنت مذاءً، مجھے مزی بہت آتی ہے. تو آپ سوال نہیں کر رہے شرم کی وجہ سے. آپ نے ایک اور صحابی کو کہا، ان کا نام ہے حضرت مقداد. انہیں کہا نبی سے سوال کرو اگر کسی مرد کو مزی آئے تو کیا کریں. اب انہوں نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا. رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو مزی آتی ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، غسل کی ضرورت نہیں ہے. غسل کی ضرورت نہیں ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے مزی کیا چیز ہے. ہر ایک پر گزرتی میں نے آپ کو بتایا، مسئلہ کلیئر کر دیا. اب ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، نوجوان لڑکے کبھی کبھی آتے ہیں. تو ایک نوجوان شخص تھا، میں نے اسے پوچھا بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا یار کچھ مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا مجھ پر غسل فرض ہو گیا. توجہ رکھیے گا. کہتا غسل فرض ہو گیا اس لیے نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا غسل فرض ہو گیا؟ ایسے کیسے غسل فرض ہو گیا؟ اب میں نے سوال کیا، میں نے کہا شرما نہیں، سوال کرو کیا ہے. تو بولا وہ تھوڑی چکناہٹ نکلی. میں نے کہا یہ مزی ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ اس مقام کو پاک کریں، واش روم میں جائیں، باتھ روم میں جائیں، اس مقام کو پاک کر لیں. پورے کپڑے کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس جگہ پر مزی لگی ہے کپڑے کے حصے پہ، کپڑے کو پاک کر لیں، اور وہ جو مقام ہے پیشاب کا اس کو پاک کر لیں. بالکل ٹھیک. اب آئیں وضو کرے اور نماز ادا کرے. تو وہ مجھے کہنے لگا یار میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ مزی ہے، مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ، اگر کسی کو مزی آ جائے پاک کرے، وضو کر لے اور نماز ادا کرے. یہ میں نے کلیئر کر دیا. اچھا یہ ہو گئی 7ویں چیز. اب آپ آئیں 8ویں چیز. 8ویں چیز ایسی ہے جس سے فقط وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اور وہ ہے منی. اب منی کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ انشاءاللہ جب ہم غسل کا بیان اسٹارٹ کریں گے میں وہاں اس کی وضاحت کروں گا. بہرحال منی سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، مدی سے وضو ٹوٹتا ہے، ودی سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. ان دونوں چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد جسم کے کسی بھی حصے سے، یہ آپ کا سر تا پا ہے، جسم کا وہ حصہ جسے آپ وضو میں دھوتے ہیں یا غسل میں دھوتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ سارا ظاہری کیا ہے، غسل میں تو دھوتے ہیں نا. جب نہانے جائیں گے غسل کریں گے تو دھونا پڑے گا. اگر ایسی جگہ سے 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 خون، نمبر 2 پیپ، نمبر 3 زرد پانی، پیلا پانی ہوتا ہے. یہ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، کبھی زخم ہو گیا تو خون نکل آتا ہے، کبھی زخم ہو جاتا ہے
تو آپ دیکھیں وہ بگڑتا ہے تو اس سے پیپ نکلنے لگ جاتے ہیں. یہ دو ہو گئی. اور کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب زخم ہوتا ہے وہ بگڑ گیا تو پیلے پانی جیسا نکل آتا ہے. پیلا پانی تھوڑا کم ہوتا ہے, زیادہ پیپ کا نکلنا ہے, زیادہ خون کا نکلنا ہے. اگر وہ نکلا تو اب اس کی 3 صورتیں ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک تو وہ خالی نکلا اس طریقے سے کہ چمکا, جیسے اگر آپ میری طرف متوجہ ہو, ہاتھ ہے, ہاتھ سے خون نکلا لیکن اوپر ہی ہے, جو زخم ہے نا اس زخم کے اوپر کبھی کیا ہے خالی چمکتا ہے. آپ دیکھیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو خون خالی چمکتا ہے زخم پر, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر چمکا وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا, پھر دوسری صورت کیا ہوتی ہے, فقط چمکتا نہیں ہے بلکہ تھوڑا اوپر آ جاتا ہے, جو زخم ہے نا اس کے منہ پر آ جاتا ہے, ابھی تک بہا نہیں ہے, اپنی جگہ پر, اس جگہ پر جہاں زخم ہے. تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر وہ خون ہے یا پیپ ہے یا زرد پانی ہے, وہ فقط چمکا نہیں, فقط ابھرا نہیں, بلکہ زخم جہاں تھا نا اس کے منہ سے ہٹ گیا, اس کے منہ سے ہٹ گیا. اس کو کہا جائے گا بہتا خون, بہتا پیپ, بہتا پیلا پانی. یہ ناقض وضو ہے, وضو ٹوٹ جائے گا, وضو نہیں رہے گا. اس کا مطلب آپ نے کوئی کیل ہے, کیل یا چبھی, تو اگر خالی خون چمکا وضو نہیں گیا, خون ابھرا وضو نہیں گیا. لیکن اگر خون بہہ گیا تو اب اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. بعض لوگ شاید سمجھتے نہیں ہے, اچھا خون ہی نکلا نا خیر ہے. نہیں, خون نکل کر اگر بہہ جاتا ہے, ایسی جگہ پر بہتا ہے جس کو دھویا جاتا ہے وضو کے اندر یا غسل میں, تو اب اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے گا, وہ خون جو بہتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ناپاک ہے, نجس ہے, یہ ذہن میں رکھے گا, وہ پاک نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں, خون ناپاک ہوتا ہے. یہ جو ہم بلیڈ دیتے ہیں, خون دیتے ہیں لوگوں کو, بوتلے میں خون ہوتا ہے, بوتلا بھرا, یہ خون کیا ہے, یہ ناپاک ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. بہتا خون جس کو عربی میں کہتے ہیں دم مسفوح, بہتا خون ناپاک ہوتا ہے. ہاں اگر وہ خون بہا نہیں, صرف چمکا یا ابھرا, جب تک چمکا ہے, جب تک ابھرا ہوا ہے, پاک ہے, پاک ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. جیسے وہ اپنی جگہ سے ہٹا اب ناپاک کہلائے گا. پتا چلا خون کی 2 صورتیں ہو گئی, ایک صورت میں خون پاک ہے اور ایک صورت میں خون ناپاک ہے. اگر بہتا خون نہیں ہے تو پاک ہے, بہتا خون ہے تو ناپاک ہے, اور جب ناپاک ہے تو اسے پاک کرنا پڑے گا اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بقرعید کے دنوں میں جانور ذبح کیا جاتا ہے, توجہ رکھیے گا. بقرعید کے دن میں جانور ذبح کرتے ہیں. بقرعید کے دنوں میں جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ایک خون آپ دیکھیں, جیسے چھری چلائے نا خون اڑتا ہے, اور وہ خون جو اڑتا ہے نا, کسائی کے ہاتھ جو ہوتے ہیں, قصاب جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ دیکھے خون خون ہو جاتے ہیں. وہاں کوئی کھڑا ہو تو اس کے کپڑے پر بھی اڑتا ہے. یہ بہتا خون ہے. بہتا خون انسان کا ہو, بہتا خون جانور کا ہو, ناپاک ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو بقرعید کے دنوں میں کبھی ہم چھری چلاتے ہیں یا ہم جانور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ خون اڑتا ہے ہمارے کپڑوں پر,
تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا, لوگ کہتا اچھا ٹھیک ہے کیا ہو گیا. نہیں, یہ بہتا خون ہے, اور بہتا خون ناپاک ہوتا ہے, پاک نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھے گا. ہمارا مذہب اتنا ستھرا ہے کہ رب تو یہ سکھلاتا ہے, میرے بندو صاف ستھرے رہو, پاکیزہ رہو. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اچھا, یہاں ایک اور مثال لاتا ہوں تاکہ مسئلہ اور کلیئر ہو جائے. بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے گوشت کا بوٹا ہے, آپ نے اس کو کاٹا, اس کے اندر سے معمولی لال خون ہوتا ہے. یہ کبھی کبھی تجربہ ہوگا آپ کا کہ ایک بوٹا ہے گوشت کا, اوپر تو بیتا خون لگا نا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ نے اس کو کاٹا, کاٹنے کے بعد اندر میں آپ دیکھیں کہ معمولی سے خون ہوتا ہے. یہ خون بہتا نہیں ہے, یہ بہتا خون نہیں ہے. جب یہ بہتا خون نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب میں یہ عبارت پڑھتا ہوں, عبارت سنیے گا. جسم کے کسی حصے سے خون, نمبر 10 پیپ, نمبر 11 یا زرد پانی نکل کر بہا. دیکھیں میں بہنے کی بات کر رہا ہوں. نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے, تو وضو جاتا رہا, چلا گیا وضو. اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا. اس کی ساری وضاحت میں نے کر دی. ایک اور میں نے نوٹ میں مسئلہ لکھا, وہ بھی نوٹ کر لیں. چھالا نوچ ڈالا, جیسے چھالے ہوتے ہیں نا, اس کو ہم نوچ ڈالتے ہیں نا, کبھی ناخن سے نوچ دیتے ہیں, ایسے ہاتھ سے مل دیتے ہیں. چھالا نوچ ڈالا, اگر اس کا خون وغیرہ بہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر خون نہ بہا یعنی وہی چمکا یا ابھرا تو اب اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ نواقض وضو میں کتنی چیزیں ہو گئی ابھی تک؟ یہ ہو گئی 11 ہو گئی. اچھا, اب آگے ہم بڑھ رہے ہیں کیونکہ 3-4 منٹ ابھی ہمارے باقی ہیں, 10 کو پھر ہم مکمل کر لیں گے. اب ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے گا, انجیکشن جو لگاتے ہیں, سوال یہ ہے نا کہ بھائی انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ ایک شخص باوضو تھا, اب انجیکشن لگا لیا, انجیکشن لگانے کے بعد اس نے نماز پڑھنی ہے. اب وہ کتیانہ اسپتال میں گیا, انجیکشن لگایا, برابر میں مسجد ہے, کہا چلو جناب عصر کی نماز پڑھیں, چلیں جناب مغرب کی نماز پڑھیں, چلیں جناب عشاء کی نماز پڑھیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے پہلے باوضو تھا, اب انجیکشن لگایا, تو انجیکشن لگانے کے بعد پھر وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ یعنی وضو برقرار ہے یا وضو ٹوٹ گیا؟ اس کے بارے میں ذہن میں رکھے گا. عام طور پر انجیکشن کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ انجیکشن ہے جو گوشت میں لگتا ہے, جو عام طور پر یہاں لگا دیتے, یہاں لگا دیتے ہیں, ہمارے در پر لگا دیتے ہیں. یہ انجیکشن اگر لگایا تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ خون نکلا نہیں نکلا, اور اگر خون نکلا ہے تو اتنا خون ہے کہ وہ بہہ جائے. اگر اتنا خون نکلا کہ بہہ جائے تو اب اس انجیکشن سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر خون نکلا ہی نہیں, کیونکہ بعض لوگوں کے انجیکشن لگانے میں بڑی صفائی ہوتی ہے, بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا لگایا اچھا کچھ ہے بھی کہ نہیں. اگر آپ نہ دیکھیں وہ انجیکشن لگا دیتا ہے, اچھا اب جو بھی ہو, نرس ہو یا جو بھی ہے, کمپاؤنڈر ہے, اس نے انجیکشن لگایا, اگر آپ اس کی طرف نہ دیکھیں, بولتے آپ دیکھو ہاں بھائی لگ گیا بھائی, بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. تو اب ممکن ہے کہ اگر انجیکشن لگایا اور ٹھیک ہے خون نکلا لیکن چمکا یا ابھرا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر انجیکشن لگایا اور خون نکلا اور بہہ گیا, خون نکلا اور بہہ گیا, تو اب اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا.
अच्छा, अब आए इंजेक्शन लगाने की दूसरी सूरत। इंजेक्शन दूसरा जो लगाया जाता है वो नस में लगाते हैं। नस में, जैसे यहां नस तलाश करते हैं फिर लगाते हैं, भाई यहां नस तलाश करते हैं लगाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो ड्रिप चढ़ती है, तो ड्रिप भी अक्सर यही होता है, नस में ही चढ़ाई जाती है। तो ड्रिप चढ़ाना या फिर वो इंजेक्शन लगाना जो नस के अंदर लगता है, उसमें आप नोट करें ऐसा ही होता है कि जब नस में इंजेक्शन डाला होता है ना, तो उससे पहले ही खून बाहर आ गया होता है। वो आप नोट कीजिएगा, जो सिरिंज होती है ना, उसके अंदर खून आ गया होता है। अब जाहिर बात है वो खून जो आया है वो बहता खून है, पता चला वुदू टूट गया। यही चीज नस में जब इंजेक्शन लगाते तब पाई जाती है। इसी तरीके से आप ड्रिप चराते हैं तब भी पाया जाए, क्योंकि ड्रिप भी जब चराएं, आप नोट करें, जब वो ड्रिप चरा रहा होगा ना, तो खून खींचता है, पहले अंदर में खून चला जाता है, फिर इसके बाद क्या करेगा वो, वहां वो क्या है, एक रिंग लगी हुई होती है, वो रिंग को घुमा के छेड़ता है, तो फिर वो खून खाली होता है। तो इसका मतलब है कि ये बहता खून था जो निकला, और इससे क्या होगा, वुजू टूट जाएगा। तो नस में इंजेक्शन लगाने से वुजू टूटता है, ड्रिप चराने से भी वुजू टूटता है। लेकिन अगर बोटी में और गोश्त में अगर इंजेक्शन लगाया तो फिर देखना पड़ेगा, बहता खून है तो वुजू टूट जाएगा, और अगर बहता खून ना हो तो वुजू नहीं टूटेगा। ये मुकम्मल नहीं हुई बातें, क्योंकि वक्त अब हमारा ख़त्म हो गया। सिर्फ मैं इस इबारत का पढ़ लेता हूं। ये इबारत, अगर इंजेक्शन गोश्त में लगाया और बहने की मिकदार खून निकल आया तो वुजू टूट जाएगा, वरना नहीं। यही हुक्म नस में इंजेक्शन लगाने का है, लेकिन अक्सर बहने की मिकदार खून इंजेक्शन के अंदर आ जाता है, इसलिए वुजू टूट जाएगा। यही हुक्म ड्रिप लगाने का है, यानी वुजू टूट जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस दर्स को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नवाकिद वुजू हमारे मुकम्मल नहीं हुए, अगली नशिस्त में इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे, और अगली नशिस्त में नवाकिद वुजू भी हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, और हम मज़ीद आगे बढ़ जाएं, गुस्ल का बयान शुरू हो जाएगा, तो वो भी हम स्टार्ट कर देंगे।